ڈسپائٹ دا فیکٹ جو مرضی آپ ہمیں خراج تحسین پیش کرتے رہیں کہ میڈیا کا بڑا کردار تھا جی اس جنگ میں، بھائی میڈیا کا کردار تو جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے. ہم تو 2021 میں بھی جنرل باجوہ جب ہمیں سامنے بٹھا کے کہتا تھا وہ بھائی میرے ٹینکوں میں پٹرول نہیں ہے، میری توپوں میں گولے نہیں ہیں، ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے، تو میں نے اور نسیم زہرا نے اس کو کنفرنٹ کیا. ہم نے کہا اگر آپ نہیں لڑ سکتے تو یہ ابھینندن کیسے گرفتار ہو گیا، ہم نے انڈیا کا جہاز کیسے گرا دیا؟ تو اس کے پاس جواب نہیں تھا. تو اسٹیٹ کی پالیسی اس وقت یہ تھی، میڈیا اس وقت بھی کہہ رہا تھا جناب جو بھی ہے ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب آپ ہمارے موقف پہ آئے ہیں، یا تو آپ باجوہ سے اعلان لا تعلقی کر دیں، یا تو آپ جنرل فیض سے اعلان لا تعلقی کر دیں جو اجیت ڈوول کے ساتھ مل کر سیز فائر کا فیصلہ کرتا تھا اور سید علی گیلانی صاحب کو شٹ اپ کال دیتا تھا. یا تو آپ ان سے اعلان لا تعلقی کر دیں، یا پھر آپ یہ مانیں کہ آپ پاکستان کے جو میڈیا کا جو موقف تھا آپ اس پہ آگے ہیں، میڈیا صحیح ثابت ہو گیا، اور اگر آج آپ نے بھی وہی موقف اختیار کر لیا ہے تو ہم بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو آپ اگر ہمیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ میڈیا نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، تو میڈیا کا کردار پہلے بھی یہی تھا، آپ کا کردار اس وقت یہ نہیں تھا. چہرہ چینج ہو کے آپ کا کردار اگر وہی ہو گیا تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ ہمیں خراج تحسین پیش کریں. لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہیں. کاشف عباسی تو ابھی تک آف ایئر ہے، تو اگر ہم کاشف عباسی کا نام نہ لیں اور ایک دوسرے کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں تو اس کو کہتے ہیں خود فریبی. تو خود فریبی کا ہم شکار نہ ہو تو بہتر ہے. سی پی این ای کی رپورٹ جو ہے اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ بھائیوں بہنوں خود فریبی کا شکار نہ ہونا. آپ کی تعریفیں بہت کی جا رہی ہیں کیونکہ ریاست کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، لیکن ابھی تک آپ کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو پچھلے دور میں اور اس سے پچھلے دور میں ہو رہا تھا. میں نے تھوڑی سی باتیں اس لیے کی ہیں کہ اس دور میں پریس کلبوں کو تالے لگ رہے ہیں، اس سے پچھلے دور میں بھی تالے لگ رہے تھے. سی پی این ای کی رپورٹ میں ذکر ہے کہ کوئٹہ پریس کلب کو تالا لگایا گیا. تو اگر آج پاکستان کے میڈیا کی بہت تعریفیں ہو رہی ہیں تو ہمیں اس کی بڑی خوشی ہے، ہمیں بڑا فخر ہے کہ افواج پاکستان نے، ریاست نے، عوام نے مل کر بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا ہے. لیکن کچھ اور بھی محاذ ہیں جہاں پہ ہمیں بھارت کو شکست دینی ہے. وہ کون سے محاذ ہیں؟ میں ذرا فیکٹس کے ساتھ بات کروں گا. ورلڈ جسٹس رپورٹ 2024 اس میں جو پاکستانی عدلیہ ہے وہ آتی ہے جی 129 نمبر پہ، 129واں نمبر ہے. انڈیا کا نمبر ہے 73. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انڈیا میں جو انصاف کا نظام ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے اکارڈنگ ٹو ورلڈ جسٹس رپورٹ. تو ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے جنگ کے محاذ پہ بھارت کو شکست دی ہے جس پہ ہم بہت خوش ہیں، تو ہمیں انصاف کے محاذ پر بھی بھارت کو شکست دینی چاہیے، کیونکہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کا 129واں نمبر ہے اور انڈیا کی جو عدلیہ جو ہے اس کا نمبر جو ہے وہ 73 ہے. ڈیموکریسی انڈیکس، ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس، پاکستان کا نمبر ہے 124واں اور انڈیا کا نمبر ہے 41واں 41. اور اس میں ڈیموکریسی انڈیکس میں پاکستان کو شامل کیا گیا ہے ایتھوریٹیرین سٹیٹس، اس کو ایتھوریٹیرین سٹیٹ قرار دیا گیا. اس سے پہلے 2023 میں اس کو کہا گیا تھا کہ اس میں جعلی جمہوریت ہے پاکستان، لیکن اب آپ ایتھوریٹیرین سٹیٹس کے اس میں آ گئے ہیں، فہرست میں شامل ہو گئے ہیں. پھر کرپشن انڈیکس جو ہے، جو سب کے پاس جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اویلیبل ریکارڈ ہے سارا، یہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں. 135واں نمبر ہے جی پاکستان کا، انڈیا کا ہے 96. کیا مطلب ہے اس کا؟ پاکستان میں کرپشن زیادہ ہے، انڈیا میں کم ہے. یہاں پہ بھی ہمیں انڈیا کو شکست دینی چاہیے. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس محاذ میں بھی انڈیا کو شکست دے گی. اور اس میں ہم جس طرح ہم نے یہ جو جنگ تھی 4 دن کی جنگ تھی، اس میں ہم ریاست کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کھڑے تھے، اس میں بھی ہم کرپشن کے خلاف جنگ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. گورننس کا جو انڈیکس ہے ہمارا نمبر ہے پاکستان کا 161.
इंडिया का नंबर है 118। और एक और बात, ये इधर आपने इधर एक ये लगाया हुआ है, बैनर लगाया हुआ है, पेन्स ऑफ चेंज, डिड यू नो पाकिस्तान फेल 2 spots इन द ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, और पाकिस्तान की रैंकिंग आपने लिखी है 152। काज़म साहब हाथ जोड़ के थोड़ी सी, आपको चाहिए था कि आप 2025 की जो रैंकिंग है ना उसका जिक्र करते, आपने 2024 की रैंकिंग का जिक्र किया। ये बड़ी दिलचस्प है। ये पिछले साल 2024 में वाकई 152वां नंबर था, 152 था। आपको पता है पीका कानून मंजूर होने के बाद, और ये जो कुछ सहाफ़ी जिनकी तस्वीरें आपने अपनी रिपोर्ट में शामिल की हैं, जो इनको शहीद किया गया, इसके बाद कुछ हमारे दोस्तों को, कुलीग्स को ऑफ एयर करने के बाद जो सूरत हाल बनी है, अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में आपका नंबर आ गया है 158। आप 2 पॉइंट नीचे नहीं गिरे, आप 6 पॉइंट नीचे गिरे हैं। और मुझे तकलीफ किस बात की है? मुझे तकलीफ इस बात की है कि 2024 की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स थी उसमें इंडिया का नंबर था 159 और पाकिस्तान का नंबर था 152। तो हम बड़े खुश थे कि जी इंडिया हमसे 7 पॉइंट नीचे है। 2025 की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया का नंबर है 152। उसने इंप्रूव किया है, 7 पॉइंट इंप्रूव किया है, और पाकिस्तान ने 6 पॉइंट लूज किया है। सो हु इज द लूजर? पाकिस्तान इज द लूजर। तो ये जो प्रेस फ्रीडम का मुहाज है, इस पे पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले पे लूज किया है। तो ये मेरे लिए एक तकलीफ दह बात है कि जनाब पिछले साल वो 7 पॉइंट नीचे था, अब वो ऊपर चला गया हमसे। तो इस मुहाज पे भी हमें इंडिया को शिकस्त देनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर पाकिस्तानी कौम में, हमारे इदारों में इतनी सलाहियत है कि हम अपने से 10 गुना बड़ा जो दुश्मन है उसको फ़ज़ाई जंग में शिकस्त दे सकते हैं, उसको ज़मीनी जंग में शिकस्त दे सकते हैं, उसके मीडिया की जो प्रोपेगेंडा वार है उसका मुकाबला कर सकते हैं, तो यकीनन हम इंसाफ के मुहाज पर भी इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं। हम जमहूरियत के मुहाज पर भी अपने आप को इंडिया से बेहतर बना सकते हैं। हम करप्शन के मुहाज पर भी अपने मुल्क के इमेज को इंडिया से बेहतर बना सकते हैं। और हम प्रेस फ्रीडम के मुहाज पर भी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी अपने आप को इंडिया से ऊपर ले जा सकते हैं। तो अगर इंडिया के खिलाफ जंग में एक जो मिलिट्री फ्रंट है वहाँ पर अगर पूरी कौम जो है और मीडिया और इदारे इकट्ठे होकर इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इन मुहाज़ों पर भी हम इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं। और अगले साल जब काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर की नई रिपोर्ट जारी होगी, जहाँ पर भी हो वो रिपोर्ट, और अगर आप और हम जिंदा हुए तो हम उम्मीद करते हैं कि उस रिपोर्ट में हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की उम्मीद ज़रूर करते हैं।